الرحیم الم ذرا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ کویسچن نمبر 511 ہے واٹ از ریشنلزم، ہو پریزنٹڈ اٹ؟ ریشنلزم ایک فلاسفی ہے جس کو رینی ڈسکارٹے نے پریزنٹ کیا ہے۔ ریشنلزم کا جو بیلیف ہے وہ یہ ہے کہ ریزن از اے سورس آف نالج ڈز ناٹ ایکسپیرینس۔ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس نہیں بلکہ کسی بھی نالج کے پیچھے اس کے جو ریزن جو سورس ہوتا ہے وہ اس کی ریزن یا لاجک یا ریشنل ہوتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ اتھینٹک نالج ہوتا ہے، یعنی نالج دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام لاجک ریشنل اور ریزن از اتھینٹک۔ وہ نالج جو ایکسپیرینس سے ہم لیتے ہیں یہ اتھینٹک نہیں ہے۔ آل آور آئیڈیاز آر انیٹ، ہمارے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں یہ سارے کے سارے انیٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ دیا تھا رینی ڈسکارٹے نے۔ نیکسٹ ہے کریکولم ڈیزائن اینڈ کریکولم ماڈل۔ کریکولم کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، کسی بھی کریکولم کے بیسیکلی 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں: آبجیکٹیو، کانٹینٹ، ٹیچنگ میتھڈولوجی اینڈ ایویلویشن۔ اب کریکولم ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ کریکولم ڈیزائن یہ ہے کہ یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں ان کی نیچر اور ان کو آپس میں ارینجمنٹ کرنے کا جو ان کی آرگنائزیشن کا پیٹرن کیا ہوگا، یہ کریکولم ڈیزائن کہلاتا ہے۔ ا فریم ورک اور پلان آف ایکشن فار پریپیئرنگ اے کریکولم، ایک فریم ورک یا پلان آف ایکشن جو ہم تیار کرتے ہیں کریکولم کو تیار کرنے کے لیے، اس کو کریکولم ڈیزائن کہا جاتا ہے، یا نیچر آف ایلیمنٹس آف کریکولم اینڈ پیٹرن آف دیئر آرگنائزیشن، یہ بھی کریکولم ڈیزائن ہے۔ یہ کریکولم ڈیزائن کی ڈیفینیشن ہے۔ ہم کریکولم ڈیزائن کے بھی 4 ہی کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کمپوننٹ ہوتے ہیں کریکولم کے۔ ان میں کون کون سے ہیں یہ 4 کمپوننٹ؟ آبجیکٹیو، کانٹینٹ، لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن۔ جو ہم ڈیزائن سلیکٹ کرتے ہیں یہ بیس کر رہا ہوتا ہے کسی بھی فاؤنڈیشن کے اوپر۔ تو کچھ امپورٹنٹ ڈیزائن ہے جیسے سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن ہے، ایکٹیویٹی سینٹر ڈیزائن ہے، انٹیگریٹڈ کریکولم ڈیزائن ہے، کور کریکولم ہے، ہڈن کریکولم ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ جو ہڈن اس میں نہیں آئے گا، کور کریکولم تک آپ دیکھیں گے یہ کریکولم کے ڈیزائن ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کریکولم۔ نیکسٹ کویسچن ہے اس کے ساتھ ہی اگلا پارٹ ہے کویسچن کا، واٹ از کریکولم ماڈل؟ اب ماڈل کہتے ہیں کہ کسی ایک بندے نے کوئی فارمیٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈل ایک فارمیٹ ہوتا ہے جو کسی ایک انڈیویجول، ایک کریکولم ایکسپرٹ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ ماڈل یوز کیا جائے کریکولم کے لیے، یعنی یہ پرسن اسپیسیفک ہوتا ہے ماڈل۔ کوئی ایک ڈیولپ کرتا ہے پھر اس کے نام سے وہ کریکولم کا ماڈل بن جاتا ہے، جیسے ٹابا کا ماڈل ہے، ٹیلر کا ماڈل ہے۔ A model is a format for curriculum design developed to meet the unique need, interest, contexts and purposes۔ تو اپنی نیڈس کے اکارڈنگ پھر ہم کیا کرتے ہیں، کریکولم کا ماڈل بنا، جیسے ٹیلر ماڈل ہے، ٹابا ماڈل ہے، ویلر ماڈل ہے، کر ماڈل ہے، یہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ کریکولم کے امپورٹنٹ ماڈل ہیں۔ نیکسٹ ہے واٹ از اسٹرکچرلزم اینڈ فنکشنلزم۔ اسکولز آف سائیکالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سائیکالوجی کے ڈفرینٹ اسکولز ہیں۔ یہ اسکولز ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی بھی انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی بیہیویئر کے پیچھے کون سے فیکٹر انوالو ہیں، بچے کے بیہیویئر چینج کیسے ہوتا ہے۔ اس پہ سب سے پہلا جو اسکول آف سائیکالوجی ہے، سب سے اولڈسٹ اسکول آف سائیکالوجی، وہ ہے اسٹرکچرلزم۔ ولہیلم وونڈ نے دیا تھا، یہ جرمن پروفیسر تھے، انہوں نے فرسٹ سائیکالوجیکل لیب بھی بنائی تھی لپسک میں۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں اس کی اسٹرکچرلزم کی، اسٹرکچرلزم کے فیچرز کی۔ یہ اولڈسٹ اسکول آف سائیکالوجی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنیس کو ایک انالیسز آف دا کمپوننٹ آف کانشیسنیس۔ کانشیسنیس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے شعور کو کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہیں وہ فزیکل، کچھ ہوتے ہیں میٹا فزیکل۔ اب جو فزیکل ہے نا، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا برین کی، ٹھیک ہے۔ اب برین ہمارا فزیکل پارٹ ہے، اب برین کی جو تھنکنگ ہے وہ میٹا فزیکل ہے۔ اب تھنکنگ جو ہے وہ موجود تو ہے لیکن اس کا وجود نہیں ہے۔ تو کانشیسنیس بھی اسی طرح ہی ہے، ہمارے مائنڈ کا ایسا پارٹ ہوتا ہے جو موجود تو ہوتی ہے لیکن اس کا وجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فزیکلی وہ نظر ہمیں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا، ان کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ انالیسز آف کمپوننٹ آف کانشیسنیس۔ تو یہ ان کا سارے کا سارا وہ جو ہمارا یہ میٹا فزیکل سمجھ لیں پارٹ ہے ہمارے مائنڈ کا، تو اس کے اوپر برین کا، تو اس کے اوپر ان کا فوکس تھا کہ کیسے
اس کے کمپوننٹ کس طرح کے ہوتے ہیں کانشیسنیس کے. اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ اٹس اسٹرکچر. دیکھیں برین اور چیز ہے، مائنڈ اور ہے. برین بس میں فزیکل پارٹ ہے، فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین. اب ان کے فنکشنز جو ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، وہ نظر تو نہیں آ رہے ہمیں برین سے، ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے کہ یہ والا کام کر رہا ہے، یہ والا کر رہا ہے. کوئی تھنکنگ ہے، کوئی آئیڈیاز ڈیولپ کر رہا ہے، کوئی کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ ایٹسیٹرا. لیکن وہ کام تو کر رہے ہیں، ان کا وجود تو نہیں ہے، لیکن ورک تو ہو رہا ہے. وہ چیزیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اسی چیز کے اوپر اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ کی انہوں نے بات کی ہے. یہ ہیومن مائنڈ کا اسٹرکچر، برین کا نہیں، فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین کی بات نہیں ہو رہی. مائنڈ کے فنکشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ وہ جو جس طرح سے اس کے اندر شعور آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے. بریکنگ ڈاؤن مینٹل پروسیس انٹو بیسک کمپوننٹ، یعنی کانشیسنیس کو اس کے بیسک کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کرنا. نیچر اینڈ اسٹرکچر آف مائنڈ، یعنی یہاں پہ برین کی بات نہیں ہو رہی اگین کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے برین کا، نہ مائنڈ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ مائنڈ بیسیکلی وہ فنکشن ہوتا ہے ہمارے برین کا، یوں سمجھ لیں. تو یعنی برین کے اندر جو پروسیسنگ ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فوکس آن کانشیس ایکسپیرینس، سینسیشن، فیلنگ، پرسیپشن، آئیڈیاز، یہ سارے ہمارے مائنڈ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا انالیسس جو ہے یہ اسٹرکچرلزم کہلاتا ہے. یعنی اسٹرکچرلزم ہمارے مائنڈ کے کانشیس پارٹ کو اسٹڈی کرنا، اس کو انالائز کرنا، اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا اور اس کو دیکھنا، یہ اسٹرکچرلزم کہلاتا ہے. اس کے لیے انٹروسپیکشن میتھڈ یوز کیا جاتا تھا. اس کے بعد ہے فنکشنلزم، یہ اس کے اینٹی تھا. ایک اینٹی اسکول آف سائیکالوجی ہے، ولیم جیمز نے دیا تھا، یہ امریکن تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے پرنسپل آف سائیکالوجی. تو اس کا فوکس اب کس چیز کے اوپر ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ برین ورڈ یوز ہوگا. ٹھیک ہے، فوکس آن فنکشن آف برین ناٹ اسٹرکچر. ہاؤ کانشیس چینج اکارڈنگ ٹو، یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنیس، وہ کہتے ہیں کہ فکس ہے، یہ کہتے ہیں کہ چینج ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو کانشیسنیس ہے اس کو ہم اس کے اسٹرکچر میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، آئیڈیاز کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے. اچھا، فنکشنلزم کہتے ہیں کہ ہم آئیڈیاز کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، تھاٹ سینسیشن کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچرلزم جو ہے ڈز ناٹ ریویل اینی تھنگ وٹ مائنڈ ڈز فنکشن. جو مائنڈ کا فنکشن ہے، جو مائنڈ کر رہا ہے، تو وہ ہم ریویل نہیں کر سکتے. تو یعنی ان کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ مائنڈ کے فنکشننگ کے اوپر ہے. اور یہ اینٹی جو ہے وہ اسٹرکچرلزم ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از مین بائی بلیف. ہم کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی چیز کی ایگزسٹنس کے بارے میں یا ٹروتھ کے بارے میں ہماری جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اوکے ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلیف کہتے ہیں. این ایکسیپٹنس دیٹ سم تھنگ ایگزسٹ آر از ٹرو اسپیشلی ون وداؤٹ پروف آر اے فیلنگ آف بینگ شیور دیٹ اے پرسن آر تھنگ ایگزسٹ آر از ٹرو آر ٹرسٹ ورتھی از ناؤن ایز بلیف. واٹ از ڈفرنس بٹوین تھاٹ اینڈ بلیف؟ تھاٹ از این آئیڈیا اور اوپینین پروڈیوسڈ بائی تھنکنگ. ہم جو چیز سوچتے ہیں اس سے جو آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ تھاٹ کہلاتی ہے، تھنکنگ سے. اور بلیفز کیا ہوتے ہیں؟ اکر سڈنلی ان دا مائنڈ وائل بلیف از این ایکسیپٹنس دیٹ سم تھنگ ایگزسٹ آر از ٹرو. تھاٹ if someone thinks them over and assign truth to them become beliefs. جب ہماری تھاٹس کو ہم بار بار سوچتے ہیں اور اس کو ہم درست یا ٹروتھ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ ہمارے بلیف بن جاتے ہیں. یعنی تھاٹ ہمارے آئیڈیاز ہیں، اوپینینز ہیں جو کہ پروڈیوس ہوتی ہیں ہماری تھنکنگ سے. اور جب یہی تھنکنگ ہماری ٹروتھ بن جائیں، اوپینین یا آئیڈیاز ہمارے ٹروتھ بن جائیں، تو یہ ہمارے بلیوز ہوتے ہیں. یہ ڈفرینس ہوتا ہے ان دونوں میں. وٹ از یور بلیف اپون ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان. پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ آئیڈیالوجی آف اسلام پہ بیس کرتا ہے. اس میں تمام اسلامک بیسک پرنسپلز، بلیوز، ویلیوز، پریکٹسز، اوبلیگیشنز، پیٹریوٹزم، نیشنل ڈیولپمنٹ، یہ سارے اسپیکٹس جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. آئی بلیو اف وی پریکٹس اٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ بائی سیٹنگ اسائڈ آل دا ٹائپس آف ڈس ایگریمنٹ وی کین بلڈ ون نیشن اونلی تھرو آور ایجوکیشن سسٹم. ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم سے ایک قوم تخلیق کر سکتے ہیں اگر ہم ان ساری چیزوں کے اوپر بلیو کریں. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین نالج اینڈ ایکسپیرینس. فیکٹس، انفارمیشن اور اسکل ایکوائرڈ بائی ایجوکیشن از کالڈ نالج. اور ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل کانٹیکٹ ود اور آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹس از ناؤن ایز ایکسپیرینس. فیکٹس، انفارمیشن اور اسکل ایکوائرڈ بائی ایجوکیشن is knowledge. Practical contact with or observation of facts and events is known as experience.
نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از فیڈ بیک اینڈ واٹ آر اٹس ٹائپس. فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ Feedback is an information given to the learner about the learner's performance relative to learning goals or outcomes. بچے کو اس کی پرفارمنس پہ جو کمنٹس ٹیچر کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ فیڈ بیک کہلاتا ہے. اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. اپریسیشن, وہ اس کے ریکگنائز یا ریوارڈ کرتا ہے اس کے ورک کو, اپریسیشن. دوسرا کوچنگ, جہاں پہ اس کو کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کو کوچنگ دیتا ہے کہ بھی اس پرابلم کو ایسے سالو کریں. تھرڈ ون ہوتا ہے ایویلویشن, وہ اسیس کرتا ہے ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے اس کے اکارڈنگ کیا یہ اس کے مطابق اس کی پرفارمنس ہے یا نہیں ہے, تو اس کو ایویلویٹ کرتا ہے. تو 3 اس کی ٹائپ ہیں, اپریسیشن, کوچنگ اینڈ ایویلویشن. assessing someone against a set standard, aligning expectations and information, informing decision making. یہ پیج 50 کے اوپر زون آف ایجوکیشن میں موجود ہے, 3rd ایڈیشن پہ. نیکسٹ کویشچن ہے when learner provide feedback to one another. جب بچہ ایک دوسرے کو فیڈ بیک پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے فیڈ بیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پیئر ریویو کہتے ہیں. جب بچہ ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو پیئر اسیسمنٹ کہتے ہیں, یا پیئر اپریزل بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اور جب پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کے بعد بچہ اس کو فیڈ بیک دیتا ہے اپنے کولیگ کو, اپنے پیئر کو, تو اس کو ہم پیئر ریویو کہتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا اسٹیپس فار پرابلم سالونگ میتھڈ. پرابلم سالونگ میتھڈ کے اسٹیپس جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم, یہ پہلا اسٹیپ ہے. لوکیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں. دوسرا ایکسپلینیشن, جس میں ہم پرابلم کے بارے ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں, یعنی ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ. تیسرے نمبر پہ ڈیٹا کلیکشن ہے. چوتھے نمبر پہ ایویلویشن ہے. 5ویں نمبر پہ ٹینٹیٹیو سولوشن آف دا پرابلم ہے. اور 6ٹھے نمبر پہ آخری نمبر پہ ویریفیکیشن آف ریزلٹس ہیں. واٹ از کویشچن؟ An interrogative expression often used to test knowledge. It is derived from the Latin word questionum, from the verb currere, meaning to seek, examine or investigate. Questions mean to ask or inquire something. Why teacher always avoid curriculum revision? ٹیچر کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی, ٹیچر سے انپٹس نہیں لی جاتی ڈیورنگ کریکولم ڈیولپمنٹ. ٹیچر چونکہ وہ یوز ٹو ہوتا ہے پریویس جو کریکولم ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو پریکٹس میں لا کے 10 15 20 سال سے, تو وہ نیو چیز کو اس لیے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس کو دوبارہ سے وہ جو اس کو فنگر ٹپس پہ چیزیں اب آتی ہیں وہ دوبارہ سے اس کو خود پہلے پریپیئر کرنی پڑیں گی. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں. واٹ از لائف لانگ لرننگ؟ وچ لرننگ از لائف لانگ اینڈ وائی؟ جو انفارمل لرننگ ہوتی ہے یہ لائف لانگ ہوتی ہے, یہ برتھ سے ڈیتھ تک ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی ادارہ, کوئی ٹائم, کوئی کنٹینٹ یہ فکس نہیں ہوتا. کبھی بھی کہیں پہ بھی کچھ بھی دیکھا, سنا, چکھا, بولا, جو کچھ بھی ایکسپیرینس کرتا ہے ایک انڈیویجول اپنی برتھ سے ڈیتھ تک, یہ اس کی انفارمل لرننگ ہوتی ہے. اور چونکہ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, کوئی کنٹینٹ نہیں ہے, کوئی ادارہ فکس نہیں ہے, کوئی بکس نہیں ہے, اس کی کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ ساری زندگی چلتی رہتی ہے, لائف لانگ لرننگ ہوتی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از سیلوجزم؟ سیلوجزم بیسیکلی ڈیڈکٹیو میتھڈ یا ڈیڈکٹیو ریزننگ کو کہا جاتا ہے. اس میں بیسیکلی ہمارے پاس 2 اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے میجر اسٹیٹمنٹ, ایک ہوتی ہے مائنر اسٹیٹمنٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں, میجر سے مائنر کی طرف آتے ہیں, یعنی ہم تھیوری سے ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. میجر چیز کو پہلے دیکھتے ہیں, اس سے ہم اس رول سے, اس تھیوری سے, اس پرنسپل سے ہم اسپیسیفک ایگزامپلس ڈرا کرتے ہیں. یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ کہلاتا ہے. اٹ از آلسو کالڈ سیلوجزم گیون بائی ایرسٹوٹل ان ہز بک پرائر انالیٹکس. There are 2 premise, major and minor. For example, major all animals have 4 legs. Minor dog has 4 legs. اب دیکھیں سارے animals کی 4 legs ہیں, تو ڈاگ ایک اینیمل ہے, اس کی بھی 4 legs ہوں گی. یہ ایک میجر اور مائنر premise ہیں. The deductive approach is teacher dominated. It begins with abstract rule, generalization, principle and end with specific examples and concrete details. The teacher gives the student a new concept, explain it, and then the student practice using the concept. It is also called deductive instruction. تو اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں theory, hypothesis, observation and confirmation. Next question ہے what is basic and applied research? Basic اور applied research کیا ہے؟ ریسرچ کی بیسیکلی
3 ٹائپس ہوتی ہیں، بیسک، ایکشن اور اپلائیڈ، جو ہماری ریسرچ بائی پرپز ہوتی ہیں. اس کی اور بھی ہوتی ہیں ریسرچ بائی پرپز کی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ایویلویشن ریسرچ، یہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. اب بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ کیا ہے؟ اس کو ہم فنڈامنٹل یا پیور ریسرچ بھی کہتے ہیں. وہ ریسرچ جس میں ہم تھیریز ڈیولپ کرتے ہیں، جو لیبارٹریز کے اندر کنڈکٹ کی جاتی ہے، جہاں پہ ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے. ریسرچر اس میں جو ہے وہ سائنٹسٹ یا ایکسپرٹس ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں. اس میں اینیملس کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے سیمپل، ایز اے سبجیکٹ. تو اس کو ہم پیور فنڈامنٹل یا بیسک ریسرچ کہتے ہیں تھیری ڈیولپمنٹ کے لیے. اپلائیڈ ریسرچ، اس کو فیلڈ یا فنکشنل ریسرچ کہا جاتا ہے. یہ لیبارٹریز کے اندر جو ہے، جو ہم لیبارٹریز سے جو ہم تھیریز ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو اپلائی کیا جاتا ہے فیلڈز میں. فیلڈ یا فنکشنل ریسرچ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. یہ فیلڈ میں اپلائی کی جاتی ہے، اس میں کنٹرول لیس تھوڑا ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی اپلیکیشن آف تھیریز ہوتی ہے جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے وائی وی کنڈکٹ سائیکلیکل ریسرچ. اچھا، تیسری جو ریسرچ ہے نا، فیلڈ ریسرچ، ایکشن ریسرچ، اس کو ہم سائیکلیکل ریسرچ کہتے ہیں یا کلاس روم ریسرچ کہتے ہیں. کلاس روم کے پرابلم کو لوکل انسٹیٹیوٹ، اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو کلاس روم کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے، اس کو ایکشن ریسرچ کہتی ہے. یہ امیجیٹ ہوتی ہے، فوری طور پر ہم کرتے ہیں. اس میں کنٹرول اتنا نہیں ہوتا. اس میں ٹیچر چونکہ ریسرچر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اس میں سیمپل ہوتے ہیں، تو یہ فوری طور پر ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے. اس کے رزلٹ بھی اس لیے اتنے جنرلائزیبل نہیں ہوتے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از انٹرنل کرٹیسزم اینڈ ایکسٹرنل کرٹیسزم. انٹرنل اور ایکسٹرنل کرٹیسزم بیسیکلی یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کی میں جب ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں تو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ڈیٹا انالیسس کے 2 ٹولز ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل، ایک ہوتا ہے انٹرنل. ایکسٹرنل میں ہم ویلیڈیٹی کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ہم جیسے یہاں پہ ہسٹوریکل ریسرچ ہے کہ کیا جو ڈاکومنٹ ہمیں ملا ہے کسی ہسٹری سے، کسی پاسٹ، کسی جگہ سے، کوئی پرانی عمارت سے، کہیں سے بھی، تو کیا یہ ریئل ہے، کیا یہ اوریجنل ہے. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹیسٹ یوز کر کے اس کو چیک کرتے ہیں. تو ایویلویٹس دا ویلیڈیٹی، اٹ ایویلویٹس دا اتھینٹسٹی اور جینیونس آف دا ڈیٹا ٹو چیک ویدر دا ڈاکومنٹ آر ریئل کہتے ہیں وہ ریئل لائف آبجیکٹ جو پاسٹ ہسٹری سے ہمیں ملتا ہے، از ریئل اینڈ اوریجنل آر کاؤنٹرفیٹ یا یہ فیک ہے. دوسرا ہوتا ہے انٹرنل کرٹیسزم. اس سے ہم ریلائبلٹی کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ریئل ہوگا، کیا جو اس کو لکھنے والا ہے وہ بائس تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس میں اس نے کسی کی سائڈ تو نہیں لی، کوئی پریشر تو نہیں تھا اس کے اوپر جب وہ اس ایونٹ کو ریکارڈ کر رہا تھا. تو یہ انٹرنل کرٹیسزم کے اندر آتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از لانگیٹیوڈنل اینڈ کراس سیکشنل اسٹڈی. لانگیٹیوڈنل اسٹڈی اور کراس سیکشنل اسٹڈی میں جب ہم ریسرچ میں یا جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم 2 طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہم سیم سیمپل ہمارا ہوگا، اس سے ہم ملٹیپل ٹائم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے. یا پھر ہم کیا ہوں گے، ہمارے ڈفرینٹ سیمپلز ہوں گے، ان سے ہم ایٹ اے ٹائم ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے. فرض کریں ہم نے یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے کس گریڈ لیول پہ مینٹل ڈیولپمنٹ کتنی ہو چکی ہوتی ہے. فرض کریں اب ہم کیا کریں گے، 6ٹھی 7ویں اور 8ویں 9ویں 10ویں 4 گریڈز کے بچے لے لیں گے، ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کر لیں گے اور اپنی رپورٹ تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ ایٹ اے ٹائم ہم کر رہے ہیں. اس کے برعکس کیا کریں گے، ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں ایک ہی بچہ 6ٹھی میں ہے، پھر 7ویں میں، پھر 8ویں میں، پھر 9ویں میں. اب یہ 4 سال پڑھتا رہے گا، 5 سال ہم اس کو ہر سال اس کی ڈیولپمنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں گے. تو سیم سیمپل ہوتا ہے، اس کو ملٹیپل ٹائم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ڈیٹا اس سے کلیکٹ کرتے ہیں جب اس میں لانگیٹیوڈنل میں، جبکہ کراس سیکشنل میں ایسا نہیں ہوتا. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از کون آف لرننگ. ایڈگر ڈیل نے ایک میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، آپ سب اس سے شاید اچھی طرح واقف بھی ہوں گے. ایڈگر ڈیل کا جو ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کون آف لرننگ کا کانسیپٹ بھی دیا تھا ایڈگر ڈیل نے. یہ ایک ماڈل ہے جو بتاتا ہے کہ سیورل ڈفرینٹ تھیریز جو ہے وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوتی ہیں لرننگ پروسیس کے لیے. یعنی کسی بھی لرننگ کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ تھیریز کو کیا کرتے ہیں، ایک سے زیادہ تھیریز ہمیں یوز کرنی چاہیے، ایک سے زیادہ انسٹرکشنل میتھڈالوجیز یا ڈیزائن ہمیں یوز کرنے چاہیے. دا ماڈل دیٹ انکارپوریٹ سیورل تھیریز ریلیٹڈ ٹو انسٹرکشنل ڈیزائن
اینڈ لرننگ پروسیسز. یہ ایک ماڈل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ڈفرینٹ تھیوریز کی کیا اپروچ ہے. جیسے دیکھیں لیکچر میتھڈ سے وہ کہتے ہیں صرف 5% نالج گین ہوتا ہے, ریڈنگ سے 10, آڈیو ویژول سے 20, ڈیمونسٹریشن سے 30, ڈسکشن سے 50, پریکٹیکل سے 70 اور ٹیچنگ ود ادر سے 90%. اب اس نے کہا کہ بچے صرف ریڈنگ سے یا صرف آبزرویشن سے, صرف سننے سے اتنا اچھا گین نہیں کرتے جتنا وہ پریکٹیکلی کرنے سے گین کرتے ہیں. اسی کا اس نے ایک ماڈل تیار کیا, ایک ہائرارکی تیار کی, یہ پیرامڈ تیار کیا. اس کو پیرامڈ آف لرننگ بھی کہتے ہیں یا کون آف لرننگ بھی کہتے ہیں, کہ یہ سب سے لویسٹ لیکچر ہوتا ہے اور سب سے ہائیسٹ اس میں ٹیچنگ ود ادر ہوتا ہے. نیکسٹ ہے واٹ آر دا کلاسیفیکیشن آف نالج اکارڈنگ ٹو امام غزالی اینڈ ابن خلدون. امام غزالی اور خلدون کے مطابق کلاسیفیکیشن آف نالج کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نالج کو ڈیوائڈ کیا ہے 2 کیٹیگریز میں. ایک ہوتا ہے فرض عین, دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین میں کمپلسری نالج آتی ہے جیسے قرآن, حدیث, تفسیر, فقہ. فرض کفایہ میں آپشنل نالج آتی ہے جیسے میتھ, باٹنی, فزکس, انڈسٹریل نالج. ٹھیک ہے, تو یہ تو پہلی ان کی کیٹیگری ہے. دوسری ان کی کیٹیگری ہے کلاسیفیکیشن آف نالج بیسڈ آن یوزفلنس. اب اس کی بھی فردر 2 کیٹیگریز ہیں, علم محمود اور علم مضموم. علم محمود میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نالج آتا ہے جو ہیومن بینگ کے لیے بینیفیشیل ہے, جیسے قرآن سننا ہے. اور علم مضموم کے لیے وہ نالج ہوتا ہے جو کہ یوز لیس ہوتا ہے, انجوریس ہوتا ہے, جیسے میجک ہے, پامسٹری ہے. یہ تو ہو گئے امام غزالی کے. اچھا, آج ایک سوال پوچھا گیا ہے انٹرویو میں کہ کتاب میں کوئی ہمیں 3 کتابوں کے نام بتائیں امام غزالی. احیاء العلوم الدین, کیمیاء سعادت, تشفۃ الفلاسفہ, جواہر القرآن اور مقصد الفلاسفہ. یہ 5 امپورٹنٹ بکس ہیں امام غزالی کی. اچھا, نیکسٹ ہے ڈویژن آف نالج اکارڈنگ ٹو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا, طبع العلوم اور علوم تقلید, یعنی ریشنل نالج, عقلی نالج جس کو ہم ایکسپیریمنٹیشن, آبزرویشن یا ریزننگ سے گین کرتے ہیں, وہ طبع العلوم ہے یا ریشنل یا عقلی نالج ہے. جبکہ علوم تقلید ارریشنل یا نقلی نالج وہ نالج ہے جو کہ ہم کاپی کرتے ہیں کہیں سے, جیسے قرآن سے نالج لیا, حدیث سے لیا, فقہ سے, تفسیر سے, گرامر سے. یہ جو ہے علوم نقلی کہلاتا ہے. واٹ از لبرل ایجوکیشن, یہ لبرل ایجوکیشن کیا ہے, اور سب سے پہلے کس نے لبرل ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. جنرل ایجوکیشن جو ہے ہماری, اس کو لبرل ایجوکیشن کہتے ہیں, جو ہر انڈیویجول کے لیے بیسک نالج, سکلز, ویلیوز جاننا ہر انڈیویجول کے لیے جو ضروری ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لبرل ایجوکیشن کہتے ہیں. لبرل آرٹس کا نام بھی اس کو دیا جا سکتا ہے. یعنی وہ بیسک ایجوکیشن ہے جو کہ ہر انڈیویجول کے لیے جاننا لازمی ہے, جس میں 3R کا کانسیپٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, ریڈ, رائٹ اینڈ ارتھمیٹکس. ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹکس. رابرٹ ہچن نے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا لبرل ایجوکیشن کا. بیسک نالج سکلز جو کہ تمام انڈیویجولز کے لیے جاننا لازمی ہے, اس کو جنرل ایجوکیشن بھی کہا جا سکتا ہے. تمام انڈیویجول جس کو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ایکوائر کر سکتے ہیں, یہ لبرل ایجوکیشن. جیسے ہم لینگویج کو سیکھتے ہیں, جیسے ہم سائنس کو, میتھ کو سیکھتے ہیں, انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے, یہ لبرل ایجوکیشن ہے. واٹ آر دا فیکٹرز افیکٹنگ ویلیڈیٹی, اینڈ نیکسٹ ہے یہ 2 کویسچن ہم ایڈریس کریں گے. واٹ از ریڈکشنزم, فیکٹر افیکٹنگ ویلیڈیٹی. فیکٹر افیکٹنگ ویلیڈیٹی ہیں ٹیسٹ ہمارا پورلی کنسٹرکٹ کیا گیا ہے, ہم نے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ یوز کیا ہے, ٹیسٹ ہمارا شارٹ ہے, ٹیسٹ کی ہماری ڈائریکشن ان کلیئر ہے, اور اس میں جو آئٹمز ہیں ان کی ارینجمنٹ امپراپر ہے. یہ فیکٹر ہیں جو کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ریڈکشنلزم. ریڈکشنلزم بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں نا گیسٹالٹ سائیکالوجی کی, تو گیسٹالٹ سائیکالوجی ہمیں کہتی ہے کہ آپ کسی بھی انڈیویجول کو کے بیہیویئر کو اس کے کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کر کے نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو بیہیویئر ایز اے ہول انویسٹیگیٹ یا اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. ریڈکشنلزم کہتی ہے کہ نہیں, یہ ایک فلاسفی سائیکالوجی ہے, believes that we can explain something by breaking it into its individual parts. رچرڈ ڈاکنز نے دی تھی کہ کیسے سائیکالوجیکل تھاٹ ہے جو کہتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ ریڈکشنلزم ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ٹرانسینڈینشلزم تھیوری.
It states, going beyond man's experience to search for reality, higher kind of knowledge or reality. Key belief is human are inherently good, but society and institution make him bad. Everything is reflection of God. People can use intuition to see God. Ibn Rushd and Ralph والڈو ایمرسن جو ہے وہ اس کے سپورٹر ہیں. تو ٹرانسینڈنشلزم فلاسفی کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کو جو ہم اس کی جو ہے وجود سے آگے جا کے دیکھنا, ٹھیک ہے, گوئنگ بیونڈ مینز ایکسپیرینس ٹو سرچ فار ریئلٹی. ہم ایک چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, اس سے بھی آگے جا کے سوچنا. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس نے ریفلیکشن رکھی ہے اپنی. یہ جو بلیف ہے تو انہیرنٹ اس کا یہ بھی بلیف ہے کہ ہیومن بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں, سوسائٹی اور انسٹیٹیوشن ہیومن بینگ کو خراب کر دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری آف ڈیوڈ ملر. ڈیوڈ ملر نے ایک تھیوری دی. اس نے کہا کہ جب ہم کوئی بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس انفارمیشن کو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ایز اے ہول اس کو میمورائز کریں, ہم اس کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں, یعنی چھوٹے چھوٹے چنکس میں, پیسز میں ڈیوائڈ کر لیں, اور چنکس میں جو ہے ڈیوائڈ کر کے اس کو میمورائز کریں. تو یہ جو ہے وہ چنکنگ کہلاتی ہے. اور یہ جو تھیوری دی تھی ڈیوڈ ملر نے, اس کو انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کہتے ہیں. پروسیس آف ٹیکنگ ان اسمالر پیسز آف انفارمیشن اینڈ گروپنگ دیم انٹو بگر یونٹس. کلاس میں ہم بچے کو ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ اس کو یاد کریں, بچے اس کو کیا کرتے ہیں, اس ایکسٹینسو سبجیکٹیو کویسچن کو چھوٹا چھوٹا حصوں میں ڈیوائڈ کر کے یاد کر لیتے ہیں, دین پھر وہ اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں ان سارے پیسز کو. اس کے بعد ہے ایکسپلین انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری سوری واٹ از رول آف وائگوسکی. وائگوسکی کا کیا رول ہے؟ وائگوسکی نے جو ہے وہ جو تھیوری دی ہے سائیکو سوشل جو لرننگ تھیوری ان کی ہے وائگوسکی کی, اس میں دو چیزوں کا ذکر امپورٹنٹ ہے. ایک تو انہوں نے سوشل انٹریکشن کی بات کی ہے, دوسرا ان کا جو میجر فوکس ہے وہ لینگویج کے اوپر ہے. ان کا سائیکو سوشل نہیں ہے, سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے, سوشل ڈیولپمنٹ یا سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ تھیوری ان کی ہے. اچھا, انہوں نے دو باتیں, ایک تو سوشل انٹریکشن کے اوپر انہوں نے فوکس کیا, دوسرا لینگویج کے اوپر. سوشل انٹریکشن میں انہوں نے کہا کہ ایک بچہ, ایک انڈیویجول اپنے بڑوں سے, اپنی سوسائٹی میں بڑوں کے ساتھ اس کا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے نا, اس سے وہ اچھا گین کرتا ہے, اچھا سیکھتا ہے. اس نے کہا جو سوسائٹی کے اندر زیادہ جو مور نالجیبل پرسن ہوتے ہیں اس کو انہوں نے اس MKO کا نام دیا, مور نالجیبل ادر. وہ اڈلٹ ٹیچر گائیڈ ٹیوٹر جو کہ اس کا نالج زیادہ ہوتا ہے, ایکسپیرینس جس کے پاس اسکلز زیادہ ہوتی ہیں, وہ اپنے سے جو لیس ایکسپیرینس انڈیویجول کو گائیڈ کرتا ہے, تو اس کو MKO کہا جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ, بچے کے پاس ایک صلاحیت ہوتی ہے, وہ ٹاسک کر لیتا ہے, وہ بالکل پیک کے قریب پہنچا ہوتا ہے, لیکن اس کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بچے کی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے. پروکسیمل مین دوز اسکلز دیٹ اے چائلڈ از کلوز ٹو ماسٹرنگ. ZPT ریفرز ٹو difference between a learner's ability to perform a task independently versus perform a task with the guidance of any experienced person or guide. اس کی جو ہے وہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں. اسسٹڈ پرفارمنس, بچہ پہلے خود سے نہیں کر سکتا, اس کو ہیلپ کے ساتھ کرتا ہے, کسی کی ہیلپ کے بغیر نہیں کر سکتا, ہیلپ ہو تو بھی کرے گا وہ. ان اسسٹڈ, یہاں پہ وہ بغیر کسی کی ہیلپ کے ساتھ وہ ٹاسک پرفارم کر لیتا ہے. فل انٹرنلائزیشن, وہ ایک ٹاسک کو مکمل اسکلفلی پرفارم کر لیتا ہے. ڈی آٹومائزیشن, کچھ ٹائم بعد وہ اس کو بھول جاتا ہے. اسکیپ فولڈنگ کا کانسیپٹ بھی ہے. دوسرا اس میں سوشل اسپیچ کی بات کی. اس نے کہا کہ جو لینگویج ہے وہ کگنیشن یا مینٹل ایبلٹیز ڈیولپ کرنے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس نے 3 طرح کی اسپیچ کی بھی بات کی ہے, ایکسٹرنل, پرائیویٹ اور سائلنٹ انر اسپیچ کی. یہ آپ پیج 186 پہ مزید اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاؤ ٹو کنٹرول ٹیسٹ اینگزائٹی. لرنرز لرن ہاؤ ٹو اسٹڈی efficiently, study early, remove all misconception, establish a consistent pre-test routine, talk to your teacher about all of your problems, learn relaxation technique, don't forget to eat and drink, get some exercise, get plenty of sleep. Anxiety, ٹیسٹ انگزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ ایک بچہ جس کی پراپر پریپریشن نہیں ہوگی,
اس کو انگزائٹی ہوگی. ایک بچہ جس کو رزلٹس سے وہ خوف زدہ ہوگا اس کو انگزائٹی ہوگی. ایک بچہ جس نے پراپرلی کھایا نہیں ہے, پراپرلی پیا نہیں ہے, پراپرلی اپنی سلیپ اس کی پوری نہیں ہوئی ہے, وہ بھی انگزائٹی کا شکار ہوگا. ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پراپر سلیپ سے, پراپر فیڈ سے. اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ کم جو ہے اس کا جو ٹیچر کا رول یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو موٹیویٹ کرے کہ بچہ کہ ہر انڈیویجول جو اس کا جو فیلئر ہے, اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس ایک ایکسپیریمنٹ ہے, اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اگلی بار اس میں کتنا زیادہ ایفرٹس کے ساتھ آگے جائیں. تو بچے کو وہ موٹیویٹ کرے, اس کے مسکنسیپشنس کو ریموو کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بلڈ کرے اپنے بچے کے ساتھ. اس طرح ٹیسٹ انگزائٹی کنٹرول کی جا سکتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے وٹ از کو ریلیشن. کو ریلیشن بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ اس دفعہ بھی ابھی بھی اس سال جو انٹرویو ہو رہے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے. دو ویریبلس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کو ریلیشن کہتے ہیں. دو ہمارے پاس کوئی سی ویریبل ہیں, ان کے درمیان جو ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کو ریلیشن کہتے ہیں. اب جی, اٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو آر مور ویریبل آر سیٹ آف ڈیٹا. دو یا دو سے زیادہ ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ کو. اب کو ریلیشن کوایفیشنٹ کیا کہتے ہیں؟ میئر آف ڈگری آف ریلیشن شپ. اب اس ریلیشن شپ کی جو ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے, ویک ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, اس چیز کو میئر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کو ریلیشن کوایفیشنٹ کہلاتا ہے. دیز آر دا میئر آف ڈگری آف ریلیشن شپ بٹوین ٹو اور مور ویریبل. دا ریلیشن شپ کو ریلیشن کوایفیشنٹ از اے اسٹیٹسٹیکل میئر آف اسٹرینتھ آف دا ریلیشن شپ بٹوین اے ریلیٹو موومنٹ آف ٹو ویریبلس. اس کی رینج -1 سے +1 تک ہوتی ہے. پازیٹیو ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ ایک ویریبل کے انکریز ہونے سے دوسرا انکریز ہوتا ہے, تو یہ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے, اور اس کی ویلیو جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ +1 پہ میکسیمم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ویریبل کے انکریز ہونے سے دوسرا ڈیکریز ہوتا ہے, یا دوسرے کے انکریز ہونے سے پہلا ڈیکریز ہو, تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ نیگیٹو ریلیشن شپ, نیگیٹو کو ریلیشن ہوگا. اور اس کی جو ایگزیکٹ ویلیو ہے سب سے انورس پرفیکٹ انورس ویلیو وہ -1 ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کویسچن اس بار بھی پوچھا جا رہا ہے, واٹ از تھیری ایکس وائی اینڈ زی تھیری. ایکس وائی اور زی تھیری ایڈمنسٹریشن کی 3 امپورٹنٹ تھیریز ہیں. ایکس تھیری جو ہے یہ آٹوکریٹک ٹائپ ہوتی ہے, اور وائی تھیری جو ہے یہ ڈیموکریٹک ٹائپ ہوتی ہے, اور زی تھیری یہ لیسے فیئر ٹائپ جو ہے یہ تھیری ہوتی ہے. تھیری ایکس, وائی اور زی کو ہم سمپلی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آٹوکریٹک, ڈیموکریٹک اور لیسے. میک گریگر نے یہ تھیریز دی تھیں ایکس اور وائی. تھیری ایکس کہتی ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ لیزی ہیں, کام نہیں کرتے, ورک سے اوائڈ کرتے ہیں, تو ان کو ڈائریکٹ سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے, ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہنا چاہیے. مینیجر اس میں اتھارٹیٹیو یا آٹوکریٹک ٹائپ ہوتا ہے, وہ ان سے انپٹ نہیں لیتا اپنے ورکر سے, ڈائریکٹلی ان پہ اپنے آرڈرز امپوز کرتا ہے. ورکرز کی نیڈ انٹرسٹ کو فوکس نہیں کیا جاتا, اور ورکرز جو ہے اس کی لو لیول جو اپنی نیڈز ہوتی ہیں, بیسک نیڈز ہوتی ہیں, سیلری وغیرہ, سزا جزا کے ڈر سے ان پہ جب سپرویژن ہوتی ہے تو وہ اچھا کام کرتے ہیں. میک گریگر نے دوسری تھیری دی وائی. اس نے کہا کہ اس میں جو امپلائز ہوتی ہیں وہ ایمبیشیس ہوتے ہیں, سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں, سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ میزلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں جو فرسٹ 3 نیڈز ہے نا, یہ ان پہ بیس کرتا ہے ایکس تھیری. اور وائی تھیری سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن پہ بیس کرتی ہے. اس نے کہا کہ ورکرز اس میں خود سے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ سیلف ایکچولائز ہوتے ہیں, سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں. اس میں جو پھر اوپر ان کے سپروائزر یا مینیجر ہوتا ہے وہ کولیبریٹ کرتا ہے, وہ ان کے ساتھ ان کو انوالو کرتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں, پلاننگ پروسیس میں. تو یہ وائی تھیری ہے. اور تھیری اس کو ڈیموکریٹک بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ولیم آؤچی کی تھیری زی ہے. اس میں ایک آج جاپنیز مینجمنٹ سسٹم ہے لیسے فیئر کی طرح.
اس میں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ لائل ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ، تو سارے کا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ہینڈ اوور کی جاتی ہے کس کے، امپلائیز کے، اپنی مرضی سے وہ کام کرتے ہیں، اپنی اس کے مطابق اپنی پلاننگ کے مطابق، یعنی سب کچھ ڈیسیجن میکنگ پلاننگ وہ ورکرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو اس میں جو ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے وہ ٹرسٹ رکھتا ہے، فریڈم دیتا ہے، اور ان کی رسپانسبلٹیز اور ایٹیٹیوڈ کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے اس کے ڈیسیجن بھی کہ کیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہوگا۔ تو یہ تھیوری ایکس وائی اور زی ہیں انشاءاللہ۔ کویسچن 541 سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔